الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الوہاب کی شرح لے کر کے حاضر ہوئے ہیں. اس سے پہلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اہم نام کی شرح کی گئی تھی. کچھ اہم باتیں پیش کی گئی تھیں اور بقیہ باتیں آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاب ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ بہت دینے والا، بہت عطیہ کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اہم عطیات ہیں، جو اہم چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، اس میں سے آپ کے سامنے عہدے اور مناصب کی بات آ گئی تھی. صالح اور نیک بیوی کے بارے میں بات آئی تھی کہ صالح اور نیک بیوی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے، بڑا اہم عطیہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم عطیات میں سے ایک عطیہ صالح اولاد بھی ہے. صالح اور نیک اولاد. ایک انسان شادی کرنے کے بعد اس کی سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ اب اس کی اولاد ہو، اور اولاد بھی کیسی؟ جو نیک ہو، صالح ہو. انبیاء کرام کی دعاؤں میں آپ یہ پائیں گے کہ وہ دعائیں کیا کرتے تھے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین. اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالحین میں سے اولاد عطا فرما. یعنی مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو نیک ہو، صالح ہو. رب حب لی من الصالحین. اور ہمیں دعا سکھائی گئی. عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، رحمان کے نیک بندے کیا دعائیں کرتے ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بتائی گئی کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہ اے اللہ تو مجھے میری بیوی اور میری اولاد سے آنکھ کی ٹھنڈک نصیب فرما. یعنی ایسی بیوی عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما. بیوی کے ساتھ دعا کس کے بارے میں ہے؟ اولاد کے بارے میں ہے کہ ایسی اولاد عطا فرما جو نیک ہو، صالح ہو. اور نیک اور صالح اولاد سے مجھے آنکھ کی ٹھنڈک ملے، مجھے خوشی ملے. تو خوشی کب ملتی ہے انسان کو؟ جب اس کی اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے. اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تب بھی انسان پریشان ہوتا ہے. جن کی شادیوں کو کئی سال گزر گئے ہوں اور ابھی اولاد نہ ہوئی ہو، ذرا پوچھئے ان سے، ذرا پوچھئے اس خاتون سے جس کی شادی کے کئی سال گزر چکے ہوں اور ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، کتنی پریشان ہوتی ہے. وہ تو کم پریشان ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی جو خواتین ہیں وہ زیادہ اسے پریشان کر دیتی ہیں. بار بار سوال کر کے کتنے بچے ہیں، ابھی بچہ ہوا نہیں ہوا. ایسے سوالات بار بار کر کے پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں. پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اولاد کا عطیہ یہ اللہ تعالیٰ کا اہم عطیہ ہے. کوئی شخص خود اولاد پیدا نہیں کر سکتا. یہ تو اولاد اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. اس لیے اگر کبھی کسی کے یہاں اولاد آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو خواہ انہیں پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے. بار بار سوالات کر کے ان کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، یا کسی خاتون یا کسی شخص کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اب تک بچہ نہیں ہوا، کیا کر رہے ہیں، کیا بات ہے، کیوں نہیں ہوا؟ یہ سب سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کے جو اولاد ہوتی ہے یہ اولاد وہ خود نہیں پیدا کرتا ہے، یہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ملتی ہے. انسان کے لیے اولاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے. پوچھئے اس اہم عطیے کے بارے میں ان لوگوں سے جن کے اولاد نہیں ہے، کتنا پریشان ہوتے ہیں اور کتنی خواہش اور چاہت ہوتی ہے. اتنی شدید یہ خواہش ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی
وہ نہ جانے کہاں کہاں کے چکر لگاتے پھرتے ہیں، اور بسا اوقات غیر اسلامی کام بھی کر جاتے ہیں، غلط کام بھی کر جاتے ہیں، اور غلط توہمات کے بھی شکار ہو جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اولاد نہیں ہے، اور خواہش ہے کہ جلدی کوئی نہ کوئی اولاد ہو جائے اور اولاد کا ہمیں سہارا مل جائے۔ یہ بڑی خواہش رہتی ہے، بڑی شدید خواہش ہوتی ہے۔ اولاد ہو، اس کے بعد جو دوسری خواہش رہتی ہے وہ یہ کہ باپ چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، ماں چاہے بری ہو، لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور صالح بنے، نیک اور صالح اولاد کا عطیہ ملے، یہ بڑی خواہش رہتی ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام ہمیشہ یہی دعا کرتے رہے کہ نیک اولاد ملے۔ اور یہ بھی آپ معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کہ بعض مائیں کہہ جاتی ہیں، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے ایسا، بعض باپ کی زبان سے نکل جاتا ہے یہ جملہ یا پھسل جاتا ہے یہ جملہ، کہہ جاتے ہیں کہ ایسی اولاد سے تو اولاد نہ ہونا بہتر۔ اگر اولاد نیک صالح نہیں ہے، صحیح ڈگر پہ نہیں چل رہی ہے، سیدھے راستے پہ نہیں چل رہی ہے، تو اولاد کے بارے میں اس کے اپنے ماں باپ کی زبان سے ایسے جملے نکل آتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اولاد کا سکھ پانا ہے تو اولاد کا صالح ہونا ضروری ہے۔ اولاد نیک اور صالح ہو تو والدین کو سکھ اور چین ملتا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اولاد نیک اور صالح نہ ہو تو یہ جملے سننے کو مل جاتے ہیں کہ اس سے تو اچھا بے اولاد ہونا ہے، اولاد نہ ہونا یہ اس سے بہتر ہے، اس طرح کے جملے سننے کو مل جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ یہ اولاد نیک اور صالح بنے، نیک اور صالح اولاد کا عطیہ ملے، اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد ہبہ کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اولاد دیتا ہے اس کے بارے میں قرآن میں بات فرمائی تو ارشاد ہوا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، مؤنث دیتا ہے، فیمیل دیتا ہے، اناث عربی میں کہتے ہیں فیمیل کو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، بیٹی عطا کرتا ہے، بیٹی کا ہبہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے مذکر دیتا ہے، یعنی میل، یا جسے ہم بیٹا کہہ لیتے ہیں۔ جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے۔ اور آگے پھر یہ فرمایا کہ اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی وہ لا ولد ہوتا ہے، اس کے اولاد ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ چار قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی بیان کی۔ پہلی قسم جن کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، دوسری قسم جن کے پاس صرف بیٹے ہیں، تیسری قسم ان لوگوں کی جن کے پاس بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، چوتھی قسم ان کی جن کے سرے سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اولاد کا یہ ہبہ، اولاد کا یہ عطیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں لوگوں کی یہ کیٹگریز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ اگر کسی کے یہاں صرف بیٹی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام الوہاب پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی پیدا ہونے پر بھی وہ ویسے ہی خوشی منائے جیسے بیٹا ہونے پر مناتا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ اور کبھی بھی بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے ناک بھوں نہیں چڑھانا چاہیے، بیوی پر غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو شوہر اپنی بیوی پر غصہ ہوتا ہے، بیوی پر غصہ ہوتا ہے، گویا کہ یہ بیٹی بیوی نے پیدا کر دیا ہے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے، اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، اس میں اس کی ماں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بیوی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، عورت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ آج ہی میں نے ابھی نیوز پیپر میں دیکھا،
صبح میں کہ ایک چھوٹی سی خبر لیکن بڑی دل دہلا دینے والی خبر کیا ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو زہر دے کر کے مار دیا۔ کیوں مار دیا؟ اس لیے کہ بیوی نے بیٹی پیدا کر دی۔ کتنی عجیب سی بات ہے، ایمان سے دوری کا یہ نتیجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام الوہاب پر صحیح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ کے اس نام کا صحیح مطلب ہم کو معلوم ہوتا، صحیح معنی ہم جانتے، اور اس نام پر ایمان رکھنے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو ہم جانتے، تو کبھی بھی ایسی گھناؤنی حرکت نہیں ہوتی، کبھی بھی انسان ایسی کوئی گھناؤنی حرکت نہیں کرتا، ایسا کوئی گھناؤنا جرم نہیں کرتا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، بیٹی پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے شوہر نے اپنی بیوی پر غصہ جتاتے ہوئے اسے زہر دے کر کے مار دیا۔ یہ باتیں بھی میں جانتا ہوں، یعنی یہ کوئی سنا سنایا واقعہ نہیں، جھوٹا سچا واقعہ نہیں، بلکہ بالکل صحیح بات جو معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ ایک شخص کے گھر میں لگاتار بیٹیاں پیدا ہو گئیں، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، لگاتار بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ شوہر اتنا ناراض اس کی وجہ سے، باپ اتنا ناراض اس کی وجہ سے کہ بیٹی کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے پھینک دیتا ہے۔ کس بات پر غصہ دکھا رہے ہیں؟ یہ کس بات کا غصہ ہے؟ کیوں ایسی چیز ہو گئی؟ اگر ایمان صحیح ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر اور اس کی صفات پر، اگر یہ صحیح ایمان ہوتا کہ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی ہبہ کرتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، اگر بیٹی دیا ہے تو اسی نے دیا ہے، بیٹا بھی دے گا تو وہی دے گا، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے ہم کو دیا ہے، بیٹی دیا ہے، لگاتار کئی بیٹیاں دی ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس کی صحیح تربیت کریں، ہم اس کی تربیت کا صحیح انتظام کریں، اس کو پالیں پوسیں، یہ ہم سے مطالبہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان صحیح ہوگا تو ہمیشہ آدمی اس پہلو سے سوچے گا اور اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کر کے اجر و ثواب کمانے کی کوشش کرے گا۔ محترم ناظرین، باتیں بڑی اہم ہیں، دل تو یہی چاہتا ہے کہ یہ بات ایسے ہی جاری رہے، ہم کہتے رہیں، آپ سنتے رہیں، لیکن وقت تو ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ابھی چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آتنک واد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ، ہر منگل رات 9:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے،
رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے ہر جمعہ، پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اہم عطیہ نیک اور صالح اولاد ہے، اور انسان کو اولاد اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہبہ ہے، ہدیہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، یعنی وہ لا ولد ہوتا ہے، بانجھ ہوتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو اولاد کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ دور جاہلیت کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو چہرے مرجھا جاتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، یعنی چہرے مرجھا جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ خوشخبری سن کر کے چہرے کھل اٹھتے، خوشیاں مناتے، نہیں، چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ کیوں؟ بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور غصے میں آدمی نظر آتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ جاہلیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ آج کی جاہلیت بھی عجیب ہے۔ دنیا جس میں ترقی کا اتنا ڈھیڈورا پیٹا جاتا ہے، اور بات بھی ہے کہ دنیا نے بہت ترقی کر رکھی ہے۔ آج ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر دی گئی کہ عقلیں دیکھ کر کے سن کر کے حیران رہ جاتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اس سائنس کے دور میں بھی ابھی بھی انسانوں میں یہ جہالت پائی جاتی ہے۔ بیٹی پیدا ہو گئی، غصے سے لال بگولا، کبھی بیوی پر غصہ اتار رہے ہیں، کبھی کسی اور پر یہ غصہ اتر رہا ہے، اور کبھی اسے مارنے کی کوشش، اگر رحم کے اندر ہے دواؤں سے اسے گرانے کی کوشش۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ بیٹی نہیں چاہتے۔ اولاد چاہے جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ ہے۔ بیٹی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر بیٹا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور خاص طریقے سے بیوی پر تو غصہ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ ہم اپنے یہاں اس ملک میں، ہندوستان میں، ایسی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے یہاں لگاتار کئی بیٹیاں پیدا ہو جائیں، اور ساس یا سسر کی خواہش تھی بیٹے کی، اور اس کے خلاف بیٹی پیدا ہو گئی، سارا غصہ اپنی بہو پر اتارتے ہیں، اس بہو کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتے۔ اس طرح کا ماحول بھی، اس طرح کی چیزیں بھی سننے میں آتی ہیں۔ بیچاری عورت پریشان رہتی ہے اس چیز کو لے کر کے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس بیچاری کا تو اپنا کوئی اس میں دخل ہی نہیں ہے۔ بیٹا ہوا تب بھی اس کا کوئی دخل نہیں، بیٹی ہوئی تب بھی کوئی دخل نہیں، اگر اولاد نہ ہو تب بھی اس کا اپنا کوئی دخل نہیں۔ یہ تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، خاص ہبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ اس بیچاری کا تو اس میں کوئی دوش نہیں۔ ایک عرب خاتون نے بڑے ہی درد بھرے انداز میں عربی زبان میں یہ باتیں پیش کی ہیں، لیکن میں اردو میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہوں۔ اور یہی ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں عورت پر ظلم صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس نے بیٹی پیدا کی، یا اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے اس پر اتیاچار اور ظلم جو کیا جاتا ہے، ایسی مظلوم عورت کی زبانی اگر آپ سننا چاہیں تو یہی کہے گی کہ آخر اس میں ہمارا اپنا کیا دوش ہے، میری کیا غلطی ہے،
آخر میں نے کیا کر دیا ہے اس میں؟ عورت بیچاری کا معاملہ کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ اس کی مثال اس میں ایک کھیتی کی ہے. کھیتی میں جیسا بیج ڈالو گے وہی تو اگے گا. آم کا بیج ڈالو گے تو آم آئے گا، ببول کا بیج ڈالو گے ببول آئے گا. اگر گیہوں کا دانہ ڈالو گے تو گیہوں کی کھیتی ہوگی، گیہوں کی بالیاں لہلائیں گی. جو کا دانہ ڈالو گے تو جو کی بالیاں لہلائیں گی. جیسا دانہ ہوگا ویسا ہی تو اس کے اندر دانہ اگے گا بھی، وہی چیز تو اگے گی بھی. عورت کا اپنا اس میں کیا ہے؟ عورت کی اپنی غلطی کیا ہے؟ قرآن میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا النساء حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی جیسی ہیں. قرآن نے یہ بات کہی، لوگوں نے اس پر بھی بڑا واویلا مچایا. کیا قرآن عورتوں کو اہمیت نہیں دیتا، کھیتی بتاتا ہے؟ نہیں، یہ بڑی اہم مثال ہے، یہ تشبیہ ہے اور بڑی اہم تشبیہ ہے. اور اس موقع پر یہ تشبیہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. موقع کون سا ہے؟ بیٹی پیدا ہوئی اور اس عورت پر ظلم کیا جا رہا ہے. عورت کا کیا قصور ہے؟ یہاں یہ مثال سمجھ لیجئے جو قرآن نے پیش کی ہے. مثال کیا ہے؟ عورت کی مثال کھیتی جیسی ہے. جیسے کھیتی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جو بیج ڈالتے ہو وہی چیز اگتی ہے، وہی چیز پیدا ہوتی ہے. ویسے ہی عورت کے اندر جو رحم ہے، اس رحم میں جو نطفہ پڑتا ہے وہی چیز پیدا ہوتی ہے. اس میں عورت کی طرف سے کوئی دخل نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہوتا. آج جب سائنس نے ان ساری باتوں کو ثابت بھی کیا ہے، ہمارا ایمان پہلے سے ہے، ہم سائنس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، لیکن سائنس نے بھی اس چیز کو پورے طریقے سے پروف کر دیا ہے کہ عورت کے مادہ منویہ میں صرف بیضہ ہوتا ہے، اور بچہ جو بیٹا یا بیٹی جو پیدائش ہوتی ہے اس کا تعلق مرد کے نطفے سے ہوتا ہے. مرد کے اندر جو جراثیم پائے جاتے ہیں یہ جراثیم مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے ہیں. اگر مرد کے جراثیم میں سے جو مذکر جراثیم ہیں وہ عورت کے بیضہ سے ملتا ہے اور تلقیح کا عمل آتا ہے تو اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر مرد کے نطفے میں جو جراثیم ہیں وہ مؤنث والے جراثیم ہیں اور عورت کے بیضہ سے ملتا ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے. عورت بیچاری کا اس میں کوئی قصور نہیں، اس کا کوئی دوش نہیں، اس کا کوئی معاملہ نہیں. اس لیے اگر اس کے اوپر کوئی بھی اتیاچار ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے تو یقیناً یہ غلط ہے اور یہ انتہائی شرمناک حرکت ہے کہ عورت کو اس وجہ سے مار دیا کہ اس نے بیٹی پیدا کی تھی. انتہائی شرمناک بات ہے یہ. میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام پر، جو اللہ تعالیٰ کا نام الوہاب ہے، یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا، دینے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اہم عطیہ ہے نیک اور صالح اولاد میں بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹا بیٹی دونوں ہیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو سرے سے اولاد نہ ہو. اس لیے اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بھی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے خاص عطیے سے نوازا ہے. اہم بات یہ ہے کہ نیک اور صالح ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو لیکن نیک اور صالح ہو. یہ اہم چیز ہے جس کے لیے انبیاء کرام دعا کرتے رہے، اور ہمیشہ ہماری بھی وہی دعا ہونی چاہیے. اور جو دعا ہم کو سکھائی گئی کہ نیک اور صالح اولاد کی دعا کریں، اور جس کے لیے ہم کو یہ ہدایت بھی دی گئی کہ نیک اور صالح اولاد کی تمنا کرنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے جتن بھی کرنا ہے. اس لیے جب شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو نیک خاتون سے شادی کرو، دیندار خاتون سے شادی کرو. خاتون دیندار ہوگی تو گھر میں اولاد کی صحیح تربیت ہوگی تو اولاد بھی نیک اور صالح ہوگی. اور ہم کو دعا کرنا بھی سکھایا گیا کہ ہم بار بار دعا کرتے رہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے اللہ تو ہمیں ہماری اولاد اور ہماری بیویوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عنایت فرما، یعنی ہمیں ہماری اولاد کی وجہ سے سکھ اور چین کی گھڑی ملے، اس سے ہمیں آرام ملے، سکون ملے، خوشی محسوس ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. تو اللہ تعالیٰ جو انسان کو اولاد کا عطیہ دیتا ہے اس میں کبھی صرف بیٹی ہوتی ہے. دوسری قسم بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ صرف بیٹا ہوتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے۔ جن لوگوں کے یہاں صرف بیٹے ہوتے ہیں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، اس میں سے بعض لوگ تو فخر سے اپنا سینہ تان کر چلتے ہیں کہ میرے صرف بیٹے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط چیز ہے، غلط تصور ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں دیکھیں گے کہ صرف بیٹے ہیں تو خواہش رہتی ہے کاش ایک بیٹی بھی ہو جاتی، تھوڑی بہت جو ہے کمی محسوس کرتے ہیں کہ کاش ایک بیٹی بھی ہو جاتی۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں نے معاشرے میں دیکھا، بعض مرتبہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے، 3-4 بیٹے ہو گئے، بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں میرے 3 بیٹے، میرے صرف بیٹے ہیں۔ یعنی ایسا ظاہر ہوتا ہے زبان سے جیسے انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ان کے پاس صرف بیٹے ہیں۔ اگر صرف بیٹے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کی تمام تعریفیں اور شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے بڑھاپے کے باوجود بھی مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا، اسماعیل اور اسحاق کا عطیہ دیا۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ان الفاظ میں، بیٹے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، بیٹیاں ہیں اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارا اپنا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہم نے کوئی کارنامہ نہیں انجام دے دیا ہے، فخری انداز میں اسے پیش کریں، فخر کریں میرے صرف بیٹے ہیں۔ نہیں، یہ بھی ایک غلط چلن ہے اور غلط طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ اہم باتیں جو ہم بیان کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ بیان کرتے جائیں اور آپ سنتے جائیں، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر اسلام کے بارے میں اور باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو